السلام علیکم ناظرین، نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ آزاد کشمیر حکومت کے محکمہ داخلہ نے پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین کے آزاد کشمیر میں داخلے پر 3 ماہ کے لیے پابندی عائد کر دی۔ یہ پابندی آزاد کشمیر کے محکمہ داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کی اور اس قانون کے تحت کی جسے مینٹیننس آف پبلک آرڈر ایکٹ 1985 کہا جاتا ہے۔ منظور پشتین آزاد کشمیر کی ایک قوم پرست طلبہ تنظیم نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ایک کنونشن میں مدعو تھے جو کوٹلی میں منعقد ہونا ہے، اور اس کنونشن میں شرکت سے روکنے کے لیے اندیشہ نقص امن یا اس طرح کی جو ایک دلیل ہے اس کا سہارا لے کر منظور پشتین کے آزاد کشمیر میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اطلاعات مشتاق منہاس نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس پابندی پر احتجاج کیا اور اسے ایک فاشسٹ رویہ قرار دیا ہے۔ آزاد کشمیر میں منظور پشتین کے داخلے پر پابندی کو اگر آسان لفظوں میں گناہ بے لذت کہا جائے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا۔ ایک ایسا گناہ کہ جس سے نہ تو کوئی فائدہ ہوا اور نہ کوئی تسکین حاصل ہوئی۔ ماضی میں بھی اسی طلبہ تنظیم کی دعوت پر معراج محمد خان، خان عبد الولی خان، لال خان اور اس طرح کے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، خود ہمارے زمانہ طالب علمی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس تنظیم کی دعوت پر آزاد کشمیر آتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تنظیم اپنے کچھ سیاسی رجحانات رکھتی ہے، کچھ نظریات رکھتی ہے، اور پھر جس طرح کی مظفر آباد اور اسلام آباد میں ایک سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے، اسی طرح یہ اپنے جو نظریے سے قریب تر یا اپنی سوچ اور فکر سے قریب تر سیاستدانوں کو یہاں مدعو کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ اپنا اظہار خیال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کسی کے ہاتھ میں لاٹھی نہیں ہوتی، گولی نہیں ہوتی، پتھر نہیں ہوتا، ایک پرامن انداز سے وہ اپنی بات کرتے ہیں۔ جو بات اسلام آباد میں کرتے ہیں، پشاور میں کرتے ہیں، کراچی میں کرتے ہیں، اسی کا ادا تھوڑا اسے کشمیرائز کر کے اسے کشمیریوں کے حالات سے تھوڑا سا اس کے قریب تر کر کے وہ انہی خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے سیاست میں اظہار خیال کی جو آزادی ہے وہ ایک بنیادی تقاضا ہوتا ہے جمہوریت کا، اور سیاست جو ہے وہ انہی رویوں سے پنپتی ہے، پھلتی اور پھولتی ہے۔ جو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے جس نے دعوت دی تھی منظور پشتین کو، وہ بھی آزاد کشمیر کی ایک مقامی تنظیم ہے، یہاں کی وادیوں سے، یہاں کی زمین سے، یہاں کی فضاؤں سے اٹھی ہوئی تنظیم ہے۔ اس کے وابستگان کا تعلق آزاد کشمیر کے ہی طول و عرض کے دیہاتوں سے ہے، شہروں سے ہے، علاقوں سے ہے، اور اس لحاظ سے، اور چونکہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور ہم اس کی متنازع حیثیت کو پر زور دیتے ہیں اور اس کو بحال اور برقرار رکھنے پر یقین رکھتے ہیں، اس کے برعکس کنٹرول لائن کے دوسری جانب جو بھارت ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی متنازع حیثیت کم از کم رہے یا ختم ہو کر رہ جائے، اور 5 اگست کے بعد تو تقریباً بھارت نے اس کی ریاست کی متنازع حیثیت ہے جو اقوام متحدہ میں مسلمہ ہے، جسے پاکستان تسلیم کرتا ہے، جسے پاکستان اور چین کے درمیان معاہدے میں تسلیم کیا گیا ہے، جسے شملہ معاہدے میں تسلیم کیا گیا ہے، جسے دوسرے تمام معاہدات میں تسلیم کیا گیا ہے بھارت کے ساتھ اور پاکستان کی طرف سے۔ اس متنازع علاقے میں ظاہر ہے کہ اپنے اپنے کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے نظریات کا پرچار کرنا ایک بنیادی حق ہے، کہ ظاہر ہے کہ اگر رائٹ آف ووٹ کے ذریعے فیصلہ ہونا ہے، جو جس پہ ہم یقین رکھتے ہیں،
اور جسے اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے، جسے پنڈت جواہر لال نہرو نے تسلیم کیا ہے، جسے پاکستان اور بھارت دونوں تسلیم کرتے ہیں، تو اس حق کے ذریعے پھر ظاہر ہے اپنے خیالات کا اظہار کرنا، اپنے نظریات کا اظہار کرنا ہر تنظیم کا، ہر شخص کا، ہر ادارے کا بنیادی حق ہے۔ تو اس حق پر قدغن لگانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی سطحی قسم کی سوچ ہے، اور اس دور میں یہ بالکل تقریباً ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہی مائنڈ سیٹ جو پل کی تصویر لینا منع ہے، جس پہ صادق آتا ہے یہ کہ سیٹلائٹ بھی آ چکی تھی اور دنیا کہیں سے کہیں پہنچ چکی تھی، اور گھروں میں پھرنے والی مرغیوں تک کو گنا جا سکتا تھا فضا سے۔ تو اس دور میں بھی ہمارے بہت سے پلوں پر پل کی تصویر لینا منع ہے کا بورڈ ہوتا تھا۔ بعد میں یہ چونکہ اتنا اس پہ بہت ہی طنز و مزاح سامنے آیا اور اس پہ بہت تنقید ہوئی، تو اس کے بعد پھر یہ بورڈ ہٹائے گئے۔ اب کوہالہ اور منگلا کے پلوں پر اس طرح کے بورڈ نظر نہیں آتے۔ تو یہ بھی تقریباً وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ منظور پشتین یہاں آ کے کون سا انقلاب برپا کرتے، یا وہ ایک تقریر ہی کرتے اور ان کا لب و لہجہ وہی ہوتا کہ جو وہ وہاں قبائلی علاقے میں کرتے ہیں، یا جو پشاور میں ہوتا ہے یا کراچی میں ہوتا ہے۔ تو آزاد کشمیر میں کوئی الگ سے کوئی بہت بڑا انقلاب لے کر، نہ کوئی بہت بڑا لشکر لے کر یہ شخص یہاں داخل ہو سکتا تھا۔ اس کی پالیٹکس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس کے لب و لہجے سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی شخص کو کسی علاقے میں اندیشہ نقص امن کی بنیاد پر روکنا، شاید یہ کوئی فی زمانہ جو ہے یہ کوئی اچھی مثال قائم نہیں کی جا رہی۔ ابھی چند ہی دن پہلے میں نے خود کور کیا، میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی، میں نے کالم بھی لکھا، جو بلوچستان میں بلوچستان کو حق دو تحریک چل رہی تھی، بڑی زوردار تحریک چلی، جس میں بلا شبہ لاکھوں لوگ شریک ہوئے، خواتین کی بہت بڑی تعداد شریک ہوئی، اور اس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مرکوز کی۔ تو وہاں بھی منظور پشتین قبائلی علاقے سے اٹھ کر وہاں بھی جا کے تقریر کر آیا، مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ وہاں اس نے سٹیج شیئر کیا اور خطاب کیا۔ تو آزاد کشمیر میں بھی اگر منظور پشتین یا اس طرح کے تھوڑا سخت گیر نظریات یا سخت گیر لب و لہجہ رکھنے والے لوگ اگر آزاد کشمیر میں بھی آئیں، تو اس سے کوئی نہ تو امن و امان کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ کشمیر کی حیثیت کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ کنٹرول لائن پر کوئی فرق پڑتا ہے، سوائے یہ کہ ایک تقریر ہو جاتی ہے اور وقتی طور پر کچھ نعرے لگتے ہیں، جوش و جذبہ پیدا ہوتا ہے لوگوں میں۔ تو اس کے سوا اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا کوئی ایسا اتھل پتھل نہیں ہوتی، کوئی انقلاب بھی نہیں برپا ہوتا۔ تو اگر گوادر میں منظور پشتین کے جانے سے آسمان نہیں ٹوٹا، کوئی زمین پر بھونچال نہیں آیا، تو کوٹلی میں NSF کے کنونشن سے بھی منظور پشتین کے آنے سے کوئی تباہی برپا نہیں ہونی تھی۔ تو یہ وہ رویے ہیں کہ جو بالکل ہی ایک اذکار رفتہ قسم کے نظریات اور رویے ہیں، جو اب بدلتے ہوئے زمانے میں پٹ کر رہ گئے ہیں، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی افادیت نہیں ہے، اور ان رویوں سے کوئی آپ کسی سوسائٹی میں اظہار رائے کی آزادی کو دبا نہیں سکتے، محدود نہیں کر سکتے، کم نہیں کر سکتے۔ تو یہ منظور پشتین پر جو لگنے والی پابندی ہے، یہ ایک حد درجہ مضحکہ خیز ہے۔ جس نے بھی یہ پابندی لگائی ہے، اس نے بس پل کی تصویر لینا منع ہے والی ذہنیت کا ثبوت دیا ہے۔ اس طرح آزاد کشمیر جو ہے ایک کھلی کتاب ہے، اور اس کو کب تک ہم بند رکھ سکتے ہیں، یا اسے کب تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھ سکتے ہیں، اور نہ اسے اوجھل رکھنے کی ضرورت ہے، اور نہ یہ کوئی ایسی جادو نگری ہے کہ جس میں کوئی غیر موافق نظریات رکھنے والے یا سخت گیر نظریات رکھنے والا کوئی آئے گا اور پتھر کا ہو جائے گا۔ یہ ایک آزاد خطہ ہے، یہاں ہر سال لاکھوں ٹورسٹ آتے ہیں دنیا کے پاکستان کے دوسرے علاقوں سے۔ تو یہاں ایک پاکستان کی ایک نیشنلسٹ تحریکی قوم پرست تحریک کا ایک لیڈر اگر یہاں آئے، تقریر کرے، تو اس سے بھی آزاد کشمیر کی سلامتی پر اور اس کے استحکام پر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، سوائے اس کے
کہ ہمارے جو قدامت پسندانہ اور زنگ آلود رویے ہیں، جو بیہیویئر ہے ہمارا، جو اب ایک مضحکہ خیز بنتا جا رہا ہے بدلتے ہوئے دور میں، تو سوائے اس کے ایک ہم نے اس کا اظہار کیا ہے، اس مائنڈ سیٹ کو ہم نے عیاں اور بے نقاب کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔